جب موسم بہار بھی موسم خزاں معلوم ہو، جب زندگی سے دل اچاٹ ہو جائے، جب آئینہ بھی اپنی شفافیت کے باوجود گردآلود لگنے لگے، جب حیات و احیات لگنے لگے، جب ہر خوبصورت منظر آنکھوں میں چبھنے لگے، جب حزن و ملال کے کالے بادل دل ناتوا پر چھا جائیں، جب آسمان سے برستا پانی بھی آپ کے آنسوؤں کو نہ چھپا سکے، جب آنکھ سے اشکوں کے بجائے لہو نکلے، جب ہر منظر دھندلا سا دکھائی دینے لگے، جب اپنے بھی پرائے لگنے لگے، جب محبت و اعتماد جیسے الفاظ پرانی کہانیاں لگنے لگے، جب حقیقت سے اعتبار اٹھ جائے، لوگوں کا اصلی چہرہ آپ کے سامنے آ جائے، جب وفا کا نام سن کر آپ کا دل جلتا ہو، جب لوگوں کی مسکراہٹ فریب لگنے لگے، جب سورج کی روشنی بھی آپ کے اندر کی تاریکی کو نہ مٹا سکے، جب چاند کی چاندنی بھی آپ کی توجہ کو مائل نہ کر سکے، جب فلک کے لاتعداد ستارے آپ کے دل کو زینت نہ بخش سکے، جب شب کی تاریکی آپ کے قلب میں ہمیشہ کے لیے ڈیرے ڈال دے، جب بجلی کی کڑک آپ کو ڈرا نہ سکے، جب بادلوں کے فلک شگاف گرج آپ کے اندر ارتعاش نہ پیدا کر سکے، جب چین و سکون کے تمام مترادفات اور ہم معنی الفاظ آپ کی بے چینی میں اضافے کا سبب بننے لگے، جب زخم ناسور بن جائے، جب زخم کے لیے نمک اور دوا ایک جیسے ہو جائے، جب گناہوں کی دیمک آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دے، جب خود اپنا وجود اٹھانا دوبھر ہو جائے، جب ہر سانس کے ساتھ آپ اندر ہی اندر مرنے لگے، جب آپ اپنا حال دل اپنے قریبی سے کہنے سے ڈرنے لگے، جب لوگوں کا ہجوم محض ڈراوا لگنے لگے، جب برداشت کی انتہا ہو جائے، جب درد و الم کے قفس میں دم گھٹنے والا ہو، جب برسوں سے کھولتا ہوا اندر کا جوالا مکھی پھٹنے والا ہو، جب فکر کے پرندے کے پر کاٹ لیے جائے، جب معنی سے ان کا پیرہن چھین لیا جائے، جب الفاظ کے اندر سے ان کی روح نکال لی جائے، جب خیالات کا گلا گھونٹ دیا جائے، جب گھڑی کی ٹک ٹک کرتی سوئی آپ کو موت کی گھنٹی لگنے لگے، جب جاگتی آنکھوں سے ہر سو آپ کو رسی اور پنکھا نظر آنے لگے، جب محلے کی سڑک پر آپ کو پٹری پر سرپٹ دوڑتی ٹرین دکھنے لگے، جب خواب میں آپ کو اونچی اونچی عمارتیں نظر آنے لگے، جب ٹرین کی سیٹی آپ کو پرکشش لگنے لگے، جب شب و روز میں آپ کے لیے کوئی فرق باقی نہ رہے، اور جب زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود آپ پر تنگ ہو جائے، تب مکمل طور پر مایوس ہونے سے پہلے، کوئی بھی نامناسب قدم اٹھانے سے پہلے، اپنی زندگی کا فیصلہ خود سے کرنے سے پہلے ایک بار یہ ضرور سوچ لینا کہ اب بھی کوئی ہے، اب بھی کوئی ہے جو تمہاری تمام تر خطاؤں کے باوجود تمہارا ہے، کوئی ہے جس کو اب بھی تمہاری فکر ہے، جو اب بھی تمہاری بھلائی چاہتا ہے، جو اب بھی تمہارا خیر خواہ ہے، کوئی ہے جو اب بھی تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہے، کوئی ہے جو تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی ہے جس کا دروازہ اب بھی تمہارے لیے کھلا ہے، مگر اس کے لیے پہلے تمہیں ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ تمہیں بلائے، تمہیں خود اس کی طرف پلٹنا ہوگا، اور یہ کام تمہیں اس کا دروازہ بند ہونے سے پہلے ہی کرنا ہوگا۔ ہاں، مگر یہ یاد رکھنا کہ اس کے در پر بھکاری بن کر جانا، کیونکہ شہنشاہی اس کو پسند نہیں، اور کاسا کے بجائے بس دو آنسو آنکھوں میں ساتھ لیتے جانا، یہ تمہارے لیے بھلے ہی پانی کے قطروں سے زیادہ بے اوقات ہوں، مگر اس کے در پر ان کی اچھی قیمت ملتی ہے۔ اور جھولی میں تھوڑی سی ندامت بھی ڈال لینا، کیونکہ اس کے بغیر اس کے در کا دروازہ نہیں کھلتا۔ بس یہ دونوں چیزیں لے کر سیدھا اس کے دروازے پر چلے جانا، وہاں تمہیں کوئی دربان نہیں ملے گا، اور نہ ہی کسی سے اجازت لینے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ دونوں چیزیں ہی تمہارے لیے اجازت نامے کا کام کریں گی۔ پھر اس کے در پر پہنچ کر بغیر کسی اگر مگر کے چپ چاپ اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کر دینا،
کیونکہ اس کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلتا۔ اگرچہ وہ سب کچھ جانتا ہے مگر اس کے در پر پیشانی کو رکھ کر اپنے تمام حال دل اسے کہہ دینا، کیونکہ اسے یہ چیز بہت پسند ہے۔ ساتھ یہ بھی کہہ دینا کہ اللہ، یہ فقیر بندہ تیرے در پر اپنی جھولی پھیلائے، تجھ سے تیرے کرم کی بھیک مانگ رہا ہے، اور اس کے دامن میں حسرت و ندامت اور چند آنسو کے سوا کچھ بھی نہیں، اور جی بھر کر اس کے سامنے رو لینا، جو دل چاہے کہہ لینا، جو باتیں کسی کو نہیں بتا پاتے وہ تمام باتیں اسے بتا دینا۔ وہ بہت بڑا رازداں بھی ہے اور بہت بڑا رحمان بھی۔ تم دیکھنا کہ وہ کس طرح تمہیں گناہوں سے پاک و صاف کر دے گا، تمہاری مرادوں سے تمہاری جھولی بھر دے گا۔ وہ اپنی رحمت سے دنیا کو تم پر پہلے سے بھی زیادہ کشادہ کر دے گا۔ وہ غم و الم کی کالی گھٹاؤں کو ہٹا دے گا۔ وہ پل بھر میں تمہاری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ وہ تمہیں زندگی کا ایک معنی اور مقصد دے دے گا۔ تم مانگتے جاؤ گے اور وہ دیتا جائے گا۔ لینے کے لیے تمہاری جھولی کم پڑ جائے گی مگر اس کی رحمت کم نہیں پڑے گی۔ تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے مگر وہ دیتے ہوئے نہیں تھکے گا۔ پھر جب تم اس کے در سے واپس لوٹو گے تو دنیا تو وہی ہوگی مگر پوری بدلی ہوئی ملے گی، کیونکہ تمہارے دل کی دنیا بدل چکی ہوگی، تمہارا زاویہ نظر تبدیل ہو چکا ہوگا۔ پھر تمہیں ہر طرف رسی اور پنکھیاں نہیں بلکہ اللہ کی عظمت کے مظاہر نظر آئیں گے۔ خواب میں عالی شان عمارتیں تو نظر آئیں گی مگر وہ دنیا کی نہیں بلکہ جنت کی عمارتیں ہوں گی جن کا تم تصور کر رہے ہوگے۔ تب تمہیں زندگی کی حقیقت کا علم ہوگا اور اصل لذت سے آشنائی ہوگی۔ ہاں مگر یاد رکھنا، کہیں پھر سے رب کو ناراض نہ کر بیٹھنا، کہیں پھر سے اس کے غضب کو دعوت نہ دے دینا، کیونکہ اس ذات بابرکت کو ناراض کر کے کوئی خوش نہیں رہ پایا ہے۔ اس کا وہی حال ہوتا ہے جو پہلے تمہارا تھا، اور اگر کوئی رب کو ناراض کر کے بھی خوش ہے تب تو یہ مزید خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور اگر کبھی غلطی ہو جائے اور رب کو ناراض کر بیٹھو تو فوراً سے پیشتر اس کے در پر اس کے بلانے سے پہلے ہی چلے جانا جیسے اس سے پہلے گئے تھے، اور پھر سے انہی آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا جنہیں اس سے پہلے رکھا تھا۔ اور اگر پھر غلطی ہو جائے تو پھر اس کی طرف پلٹ جانا، اس کی طرف لوٹنے کا یہ سلسلہ تب تک جاری رکھنا جب تک وہ تمہیں خود اپنے پاس نہ بلا لے، کیونکہ تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے مگر وہ کبھی دیتے ہوئے نہیں تھکے گا۔ اور آخری بات یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارے گناہ خواہ کتنے بھی ہو جائیں کبھی اس کی رحمت و مغفرت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے۔